اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے بعد ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ وہ اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق کریں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ تو اس کی تفسیر اس آیت کی دو انداز میں بیان کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کے بعد ہر نبی سے یہ عہد لیا کہ وہ اپنے بعد آنے والے نبی کی تصدیق اور اس کی مدد کریں گے، اور اس بارے میں کسی قسم کی گروہ بندی کا، کسی عصبیت کا شکار نہیں ہوں گے، رکاوٹ نہیں بنائیں گے کہ نہیں ہم تو نہیں کریں گے فلاں نبی کو فالو، فلاں کی نہیں بات سنیں گے، جس طرح آج ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ اگر وہ نبی اس کی زندگی میں آ جائے گا تو وہ بذات خود اس پر ایمان لائے گا۔ کون؟ جو پہلا نبی ہے، وہ بعد والے نبی پر ایمان لائے گا۔ اور اگر اس کی وفات کے بعد آئے گا تو وہ اپنی امت کو بعد میں آنے والے نبی پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کا حکم دے گا۔ اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا۔ ایک تو جنرل یہ تفسیر ہے، لیکن اس کے علاوہ علی ابن عباس رضی اللہ عنہما اور متعدد علماء سلف سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے زمانے سے کسی بھی نبی کو یہ عہد و پیمان لیے بغیر نہیں بھیجا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیتے جی مبعوث ہوں، آ جائیں، تو تم ان پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد بھی ضرور کرو گے۔ نیز اللہ نے ہر نبی کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے یہ عہد لے لیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں، آئیں اور وہ لوگ زندہ ہوں تو ان پر ضرور ایمان لائیں گے اور لازمی طور سے ان کی مدد کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ تبری اور ابن ابی حاتم میں حسن سند کے ساتھ بھی ابن عباس کی یہ روایت منقول ہے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کے مشن کے بارے میں اور اس مشن کو سپورٹ کرنے کے لیے تمام امتوں سے عہد لیا جا چکا ہے۔ اور اگر پچھلی امتوں کو یہ کہا گیا تھا کہ اس نبی کو ماننا اور اس کے مشن کو سپورٹ کرنا، تو کیا خیال ہے میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، جو کہ ان کے پیروکار ہیں، جو کہ ان کے امتی ہیں، ان کے لیے کیا حکم بنتا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا، ان کا دفاع کرنا اور ان کی مشن کو آگے کنٹینیو کرنا، کیا میرا اور آپ کا فرض نہیں ہے؟ اور یہ ایسی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا قَالَ فَاشْهَدُوا، انبیاء سے صرف یہ نہیں کہا کہ پس گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اللہ نے خود کو بھی گواہ قرار دیا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ان کے ساتھ تھے، انہوں نے تو پورا حق ادا کیا، پورا سپورٹ کیا، اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، دین کو آگے پہنچانے میں، اس کی پیروی کرنے میں، نشر کرنے میں۔ میں اور آپ اس ذمہ داری کو کتنا پورا کر رہے ہیں، کتنا سمجھ رہے ہیں؟ اپنے گھر کے دائرہ کار سے ہم باہر نکلیں تو ہم سوچیں، ہماری فکر صرف اور صرف اپنا کھانا، اپنا پہننا، اپنے مزے، اپنی انجوائمنٹ، اپنی انٹرٹینمنٹ، اور بس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے پیغام اور سنت کو سیکھنا، سکھانا، آگے پہنچانا، نشر کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کا دفاع کرنا، یہ مجھ پر فرض ہے۔ کیا ہم واقعی سیریسلی آپ کی مشن اور تعلیمات کا دفاع کر رہے ہیں؟ صرف یہ کہ ریلی نکال لینا، نعرے لگا لینا اور صرف یہ چیزیں کرنا کافی نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے کیسے مدد کی، ان کی زندگیاں دیکھیں، کیسے شیب ابی طالب میں پریکٹیکلی 3 سال تک بھوکے رہے۔ حضرت خدیجہ جو سب سے امیر خاتون تھیں، 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر رہیں، سارے خاندان ساتھ تھا۔ کسی نے یہ نہیں کہا یہ کیا بیوقوفی ہے، ہم نہیں یہاں بیٹھتے تمہارے ساتھ، نہیں، کسی نے بھی نہیں چھوڑا۔ مدینہ کے انصار کا حال دیکھ لیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولادیں، اپنا حفظ و ایمان، یعنی جو ملک کی سارا خطرے میں ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا۔ آج میں تھوڑی سی اپنی عزت کو داؤ پہ نہیں لگا سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ میں تھوڑا سا یہ نہیں سن سکتی ہوں کہ کوئی مجھے کہے کہ مولون بن گئی ہو، ہے تم نے دوپٹہ لیا ہوا ہے، خیریت ہے تمہیں آج؟ ہم کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ کیسا ایمان ہے جو کہ جو آپ احکامات لے کر آئے اس پر کیا میں دلی طور پہ مطمئن ہوں؟ مجھے یقین ہے کہ جو کچھ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا، جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ واقعی میرے لیے
فائدہ مند ہے، حق ہے، اور مجھے اس کو ویسے ہی کرنا ہے، تو میں اور آپ دین کی دعوت کو کیسے عام کر سکتے ہیں؟ اچھا بولنا آتا ہے، بولیں، بتائیں۔ اچھا لکھنا آتا ہے، لکھیں، کمنٹ کریں۔ کہ آج کل کمنٹ کا دور ہے۔ آپ کوئی بھی ویڈیو دیکھنے لگیں تو آپ نیچے دیکھتے ہیں کہ کمنٹس کیا آئے ہیں، اس بارے میں کیا کہا گیا ہے، اور پھر لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کمنٹ کرتے ہیں؟ کوئی بھی آپ اچھی چیز دیکھتے ہیں تو؟ میں صرف اپنی ویڈیوز کی بات نہیں کر رہی ہوں، یہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہے الحمدللہ، اور مقصد دین کی دعوت کو عام کرنا ہے، لیکن ہم سے تھوڑا سا بھی کچھ اچھی چیز کو اپریشیٹ تک نہیں کیا جا رہا ہوتا۔ جب تک ہم ایڈورٹائز نہیں کریں گے تب تک ہم آگے کیسے پہنچائیں گے؟ اور ابھی اس وقت اچھا بولنا نہیں آتا مجھے، اچھا لکھنا نہیں آتا، لیکن الحمدللہ مجھے آگے ایک بٹن کلک تو کرنا آتا ہے، آگے فارورڈ تو کرنا آتا ہے، کچھ کمنٹ تو کرنا آتا ہے، انوائٹ تو کرنا آتا ہے، کوئی اچھا فلائر شیئر ہوتا ہے، کوئی اچھے پروگرام کا کچھ مجھے پتا چلتا ہے، دوسروں کو بتائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ کی وجہ سے کوئی ایک اس طرف آ جائے تو ضرور اس پر کام کریں۔